سب سے پہلا نقطہ، دین مکمل ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو بھی احکام تھے اتار دیے گئے، جو چیزیں کرنا مناسب نہیں تھی ان کی نہیں وہ بھی دے دی گئی۔ الحمدللہ دین مکمل کر کے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی ڈلوا کے کہا الا هل بلغت، تو جواب ہاں میں آیا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ دین نے خوشی اور غمی کے اصول اور ضابطے وہ مکمل کر دیے ہیں، مقرر فرما دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں۔ تیسری چیز اور تیسرا نقطہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، منع کی دلیل چاہیے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کیونکہ احباب جب گفتگو کرتے ہیں تو بیچاروں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جسٹ لوگوں سے سنا ہوتا ہے اور پھر شور بپا ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جواز ہے، حلت ہے، حرمت نہیں ہے، حرمت کی دلیل چاہیے۔ سارے جانور حلال ہیں سوائے جس کو کتاب و سنت نے بائی نیم منع کر دیا یا کسی وصف سے، تفصیل کا ٹائم نہیں، اشارہ مطلوب ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز عقائد اور عبادات، ان کے اندر اصل ہی منع ہے، اصل ہی منع ہے جب تلک کہ کرنے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ نمازیں جتنی اجازت آپ کو ملی ہے، فرض 5 ہیں، چھٹی کی اصل ہی منع ہے جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ہم کہیں گے کہ جناب منع ہے اور کوئی کہے کہ پڑھنے میں حرج کیا ہے، تو جناب حرج یہ ہے کہ شریعت نے عبادات میں اصل ممانعت رکھی ہے۔ بھائیو، 5واں نقطہ گفتگو کا کہ سنت وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جسے میرے اور آپ کے محبوب نے تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لگاتار جاری و ساری رکھا اور اس پہ اپنی مہر نبوت ثبت کر دی۔ چھٹی چیز، دین کے اندر بطور دین، دنیا نہیں، دین کے اندر دین کے نام پہ کسی بھی جائز اور ثابت شدہ اصل اس کی ہو، یہ جملے اگر آپ نے پڑھ لیے تو انشاءاللہ زندگی میں علمی طور پہ کہیں بھی سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے خود سمجھیے پھر سمجھائیے۔ گلی محلے بازاروں کے اندر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جناب یہ بدعت کہاں سے آ گئی، محبوب کی آمد ہے، خوشی ہے، اور ہمیں تو ایک بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جناب نوٹ کیجئے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، الحمدللہ ہمیں اس کی بھی خوشی۔ جناب عبداللہ کے گھر، سیدہ آمنہ کے گھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پوری دنیا 249 ملکوں میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مجھے ایسا نہیں ملا کہ جسے آپ کی آمد کی، پیدائش کی، ولادت کی، جنم کی خوشی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے۔ لیکن بدعت کسے کہا جائے گا؟ جس میں اصل موجود ہو اور پھر اس میں 5 چیزیں ایڈ کر دی جائیں۔ زمانے کی شرط کہ فلاں تاریخ، فلاں ڈیٹ، فلاں وقت میں، مکان کی شرط کہ فلاں جگہ پر، تیسرا اس میں دوام اور ہمیشگی کہ کبھی بھی مس نہیں کیا جائے گا، ناغا نہیں ہوگا، اور چوتھی چیز اس کی دعوت دی جائے کہ آؤ آپ بھی کرو، اور 5ویں چیز جو نہیں کرے اسے منکر کہا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں جب ایک جائز اور ثابت شدہ چیز میں پیدا کر دی جائیں تو یہ 5 امور اس کام کو بدعت بناتے ہیں، اگرچہ وہ بذات خود جو ہے وہ کام جائز ہو۔ خوشی جائز ہے، اظہار جائز ہے، میٹھا بانٹنا جائز ہے، کھانا دینا جائز ہے، اور اس پہ محظوظ ہونا جائز ہے۔ لیکن جب اس کو آپ تہوار بنا کے، دن مقرر کر کے، خاص اصول ضابطے لگا کر کے کہ اگر میں نے لائٹ لگا لی تو میں محب اور عاشق،
اور میرے سامنے گھر والے نے اگر نہیں لگائی تو وہ گستاخ و منکر و ابلیس و کافر. تو پھر یہ چیز محل نظر ہے کہ جناب پیار کیا ہے آقا سے, سب کو پیار ہے. اعتبار کیجئے کہ جو معیار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا رکھا ہے اس پیار کو آج تلاش کرنے چلے ہیں. اور ساتواں نکتہ کہ تہوار کسی بھی دن کو بنانے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا سال کے مہینے 12 رکھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, 12 مہینے. رب نے 4 مہینے حرمتوں والے کر دیے, ایک رجب کو اور ایک جو ہے آپ کے لگاتار 3 مہینے یہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم, باقیوں کو حرمت والا نہیں بنایا. مرضی اللہ کی ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیا, مرضی اللہ کی ہے. اللہ نے کسی اور مہینے کو کوئی اور فضیلت دے دی, یہ مالک کی مرضی ہے. تہوار دنوں کے یہ بندہ مرضی سے نہیں بنا سکتا. صحیح البخاری ایک یہودی آیا, کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں قرآن میں ایک آیت ہے, اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. کہا کون سی آیت؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ والی آیت. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں مجھے علم ہے کہ وہی یہ آیت لے کے کب آئی, جبریل امین کب آئے, مہینہ کون سا تھا, دن کون سا تھا, تاریخ کون سی تھی, وقت کون سا تھا, جگہ کون سی تھی, محبوب کہاں پہ تھے, کس حالت و کس کیفیت میں تھے. یہ آیت جن پر اتری ہے, میرے محبوب نے اگر اس دن کو عید نہیں بنایا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی دوسرا بھی بنانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا. حضرات حقیقت ہے, جب کسی کی ڈگری کی تکمیل ہوتی ہے, پلازا بنایا تھا تکمیل ہوئی ہے, کوئی مشن پہ نکلے تھے تکمیل ہوئی ہے, دنیا رسم آمین بھی کرتی ہے, خوشیاں بھی مناتی ہے. میرے محبوب سے بڑھ کر کے اور زیادہ خوشی کس کو ہوتی کہ آج مشن جو امپاسبل تھا آج پاسبل ہوا ہے, آج شریعت کی تکمیل ہوئی ہے, آج اعلان تکمیل ہوا ہے. تو بنتا تو تھا نا کہ آپ اس کو تہوار مقرر کر دیتے, مگر محبوب نے ایسے نہیں کرا. تو پھر سمجھیے کہ اس کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. حضرات اس کے بعد 9ویں چیز کہ جشن عید میلاد اگر دین ہوتا تو ہم سے افضل لوگ اہل بیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تابعین تبع تابعین, فقہاء و محدثین اسے اپناتے. اور 10ویں چیز میلاد نہ منانے والوں نے استفسار کرا ہے, 11 سوال بنائے ہیں اور بہت بڑا چرچا پیٹا ہے. جناب ہم نے آخری کیل ٹھونک دی ہے, استفسار ہے نہ کرنے والوں سے. حق تو یہ بنتا تھا کہ سوال میں کرتا کہ موٹر وے سے کیوں اترے اور صراط مستقیم سے کیوں ہٹے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقت اور شریعت میں اگر یہ تھا تو بسم اللہ, اگر نہیں تھا تو دائیں بائیں اتر کے پک ڈنڈیوں پہ کیوں گئے. جانا اسلام آباد تھا, موٹر وے جیسے صاف راستے کو چھوڑ کے کچے پکے راستوں پہ کیوں اترے. جانا جنت میں تھا, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی صراط مستقیم اور آپ کی سنت و طریقت سے ہٹ کر کے مرضی کی شریعت تہوار ایام مقرر کیوں کیے. لیکن جھوٹ اس کثرت سے بولا گیا, نہا کر کے وضو کر کے امام مسجد و خطیب و ادیب نے منبر پہ چڑھ کے باوضو ہو کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ دھر کے اپنا جبہ و دستار دکھا کے بڑی قسمیں اٹھا کے اظہار کیا. پھر لوگ نہ مانتے تو کیا کرتے, میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا. اور ایک ایسی چیز جس کا قرون اولیٰ میں وجود تک نہ ملا اسے تہوار بنا کے ضروری قرار دیا گیا اور پھر دوسروں کو مجبور کیا گیا, نہ ماننے والوں کو منکر و کافر اور ابلیس بولا گیا.